للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ دعا سیریز کا آج ڈے 7 ہے، جس کا ٹاپک ہے کن لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ حالات جن میں دعا خصوصاً قبول ہوتی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نمبر 1، مسافر کی دعا، یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے پوائنٹ نمبر 1 ہے مسافر کی دعا۔ مسافر کی جو دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ ہاں، جو سفر کرنے والا ہے یعنی مسافر، وہ سفر اللہ کی فرما برداری میں کر رہا ہو، ٹھیک ہے، نافرمانی میں نہ کر رہا ہو۔ جیسے وہ دعوت کے لیے جا رہا ہے، یعنی دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہے اور عبادت کرنے والا ہے، یا عبادت کے لیے جا رہا ہے اور علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے، علم کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے مسافر کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور پورا سفر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جیسے لوگ میوزک آن کر لیتے ہیں اور نمازوں کا بھی ان کو خیال نہیں رہتا اور بہت سے غیر شرعی کام جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ادروائز جو فرما بردار مسافر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسافر کی دعا کیوں قبول کرتے ہیں، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس طرف خیال جاتا ہے کہ شاید جو مسافر ہے وہ اپنے وطن سے یا اپنے ایریے سے دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے دور ہوتا ہے، تو انسان گویا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور اپنا فضل کرتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ حدیث کے الفاظ ہیں 3 دعائیں بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور بیٹے کے خلاف اس کے باپ کی بد دعا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے 1 بائی 1۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا مسافر کی دعا، اب اگلا ہے مظلوم کی دعا۔ مظلوم کو کون ہوتا ہے؟ جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسے انسان پہ جس پہ ظلم ہوا ہے اس کا غم بانٹتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، جس سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایسا مظلوم انسان جب آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور دعا قبول کریں گے۔ اسی طرح پھر مظلوم کی بد دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے جاتی ہے کہ وہ چنگاری ہو، یعنی بہت اڑتی ہوئی تیز جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا سے ڈرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ جو بد دعا کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی بد دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، چاہے وہ مسلم ہے یا چاہے وہ نان مسلم ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بد دعا بھی قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان جو ہے کوئی پردہ نہیں ہے کہ رکاوٹ نہیں ہے کہ دعا نہ جائے، تو اللہ سبحانہ تک وہ جو دعا جو ہے وہ فوراً چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ والد جو بد دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دعا کو لیتے ہیں۔ دیکھیں والدین جو ہے اگر اپنے بچے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بچہ ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، تو ماں باپ خوش ہوں گے اور خوش ہو کے اس کو دعا دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کی دعا قبول کرے گا جو اپنے وہ بچوں کے حق میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ نافرمان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ماں باپ تنگ آ کر کوئی بد دعا دیتے ہیں تو بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باپ بھی اور ماں بھی۔ یہاں حدیث میں باپ کے الفاظ ہیں تو آپ سوچیں اگر باپ کی بد دعا لگتی ہے تو ماں کا تو ویسے ہی درجہ بہت اوپر ہے، تو ماں کی کتنی بد دعا لگے گی۔ اور ہم لوگ ستاتے وقت یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے والدین کو ستا رہے ہیں۔ اب جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی باپ کی کمائی کا ہوتا ہے، بیٹا خود کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے،
حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے. تو بیٹے کا وجود باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. باپ اپنے بیٹے کو کیسے کیسے پالتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کیسے کیسے خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ باپ کی نافرمانی کرے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بد دعا ہوگی ایسے والدین کی، ایسے باپ کی، وہ قبول ہوگی. اسی طرح سے اگر اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوگی. ہاں، والدین نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی ہو، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دی ہو، وہ نیک اور صالح ہوں، تو پھر جو اولاد دعا کرے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی. اور جب اس کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی دعائیں اس کو فائدہ دیں گی، ان کے والدین کو. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کا نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو وہ کام کرتا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی بک جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. لیکن کون سے 3 اعمال ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، جو بعد میں بھی اس کو اس کا اجر ملے گا؟ صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی کچھ ایسا علم انسان پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا کے گیا، کوئی بک لکھ گیا، کچھ بھی، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. تو دیکھیں، اگر آپ صدقہ جاریہ کے کام بھی نہیں کر رہے، علم بھی نہیں پھیلا رہے، تو اولاد تو ہے نا آپ کی، تو اولاد کی تربیت اتنے اچھے طریقے سے کر کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا جو بینک بیلنس ہے وہ ہمیشہ بینک جو ہے وہ اوپن رہے، ٹھیک ہے، اور بیلنس میں اضافہ ہوتا رہے. الحمدللہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو اور آپ کے بچے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات اس میں دیکھنے کی یہ ہے کہ کیا والدین اپنے بچوں کی پرورش ایسے کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ وہ ان کی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں اور دین کی کوئی تعلیم نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. بس ایک قاری صاحب رکھوا دیے جو کہ آدھا گھنٹہ آ کے پڑھا دیتے ہیں، بس اس کے بعد کوئی دین نہیں سکھایا جاتا. تو ماں باپ کو دیکھنا ہے کہیں وہ بچے کو مسجد میں جانے سے روک تو نہیں رہے. تو پھر انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بچوں کی بہت بہترین اور اسلام کے مطابق آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. الحمدللہ. اس کے بعد روزے دار کی دعا. روزے دار جو ہے وہ اللہ کی خاطر جو ہے اللہ کی راہ میں بھوکا پیاسا رہتا ہے اور کھاتا پیتا نہیں ہے. ایون اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا کیونکہ اس کو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور روزہ اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 قسم کی دعائیں رد نہیں کی جاتی: اولاد کے حق میں والد کی دعا، اور صائم کی دعا، اور مسافر کی دعا. صائم کون ہوتا ہے؟ روزے دار. تو انشاءاللہ جیسے رمضان آ رہا ہے تو آپ جب روزے رکھیں گے، اب شعبان ہے اس میں بھی آپ روزے رکھ رہے ہیں، تو خوب دعائیں کریں کیونکہ آپ روزے دار ہیں اور آپ کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اس کے بعد انصاف کرنے والے حاکم اور کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا، ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ ہیں 3 اشخاص کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے: اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اور مظلوم، اور عادل حکمران. تو اگر آپ عادل حکمران ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. اور اگر آپ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ صرف نماز اور قرآن نہیں ہے بلکہ چلتے پھرتے ذکر ہے، ہر حالت میں ذکر ہے. وہ تمام مسنون اذکار ان کی پابندی کیا کریں، ہر جگہ کے اذکار ہیں ان کو پڑھا کریں، ہر حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں. اللہ کا ذکر ہے، چلتے پھرتے دل میں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر، یہ کرتے رہیں. اس کے علاوہ دیکھیں خوشحالی میں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، تو پھر جب وہ مشکل میں پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو خوشحالی اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جب اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ جب کوئی تنگی آتی ہے، پھر اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے لیے آسانیوں کا بہت زیادہ سامان اور راستے تیار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سختیوں اور تنگ دستیوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں کثرت سے دعا کرتا رہے. اب ہم نے اپنا ایٹیٹیوڈ چیک کرنا ہے کہ کیا ہم صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا ہم آسانی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے. آپ آسانی میں اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ تنگی میں فوراً آپ کو تھام لے گا انشاءاللہ. اس کے بعد حج اور عمرہ کرنے والے اور مجاہد اور غازی کی دعا، ٹھیک ہے. ایک تو ہے جو جہاد کرتا ہے اور وہیں شہید ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ واپس آتا ہے جنگ سے، تو اسے کہتے ہیں غازی.
اب ان تینوں لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں اللہ کے لیے گھر سے نکلے تھے اور تینوں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والی پکار پر انہوں نے لبیک کہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا، غازی، حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو انہوں نے لبیک کہی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے انہیں دے دیا۔ تو اگر آپ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر خاص دعائیں کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، پوری امت مسلمان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اگر آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں یا حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس موقع کو آپ نے کبھی بھی جانے نہیں دینا، کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ دل کھول کے دوسروں کے لیے دعا کریں۔ اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں جو دعا کرتا ہے، ایسے انسان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو اپنے بھائی کے لیے، یعنی وہ سامنے نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف آپ اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، خالص ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو وہ دعا سن بھی نہیں رہا، اس کو نہیں پتہ کہ آپ کب کب اٹھ کے راتوں کو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کب کب آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک فرشتہ آپ کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے جو آمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ سب کچھ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا راز ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ، ہم اس چیز سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ہم جب کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلمان مرد کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مقبول ہوتی ہے دعا، یعنی مسلمان مرد کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مقبول ہوتی ہے۔ اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو، یعنی اسی طرح تمہارے لیے بھی ہو۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی ضرور ان کے حق میں دعائیں کریں تاکہ فرشتے آمین کہیں اور ہم بھی ان آفتوں سے بچے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سب کچھ عطا کرے۔ ہم نے اس چیز میں کنجوسی نہیں کرنی، ہم نے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکنا۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں، اپنے لیے تو دعا لازمی کرنی ہے، لیکن کچھ وقت 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام حالات میں دعائیں کریں اور ہماری دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔